بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی فاصلاتی تدریسی پروگرام 2021-2022 جماعت سوم مضمون اردو۔ ورک بک صفحہ نمبر 33، کتاب نظم نعت کی بلند خوانی آج ہم کریں گے اور اس کے سوال نمبر 2، 3 اور 6 کو بھی آج ہم مکمل کریں گے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 5، 6، 7۔ جی بیٹا، ورک بک کے صفحہ نمبر 33 پہ آپ آ جائیے۔ تاریخ لکھ لیجئے، دن لکھ لیجئے۔ یہاں دیکھیے اردو گنتی موجود ہے 41 سے لے کے 50 تک۔ اس سے پہلے بھی ہم اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں، ایک دفعہ اور آپ کی دہرائی کے لیے 41 سے لے کے 50 تک یہاں گنتی آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھ لیجئے انگریزی میں گنتی کیسے 41 سے لے کے 50 تک لکھی جاتی ہے، اردو عددی گنتی یعنی کہ اعداد میں گنتی کس طرح لکھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی لفظی گنتی کس طرح لکھی جا رہی ہے۔ پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتی ہوں ایک دفعہ پھر سے۔ 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 اور 50۔ اب آپ یہاں دیکھ لیجئے، آپ کو اسی طرح یہاں سے دیکھ کر یہاں پر اس کی خوشخطی کرنی ہے۔ 41، 42، 43، 44 کی خوشخطی پڑھتے جانا ہے۔ بلند خوانی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی خوشخطی کرنی ہے، بہت ہی اچھی لکھائی میں۔ اس کے بعد اب دیکھیے یہ والا کام بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، آپ کی دہرائی کے لیے دوبارہ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو 41 اور 42 لکھنا آ جائے گا تو آپ اس ورک شیٹ کو بھی اگر آپ نے بھرپور انداز میں مکمل نہیں کیا ہوگا تو آپ اس کو آرام سے مکمل کر لیں گے۔ جی بیٹا، اس کے بعد آپ آ جائیے صفحہ نمبر 4 پہ، ورک بک صفحہ نمبر 4، اور یہ ہے آپ کا آج کا ہوم ورک، گھر کا کام۔ تاریخ لکھ لیجئے 14 جون 2021 اور آج دن ہے پیر۔ یہ تمام سوالات ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں کلاس ورک میں بھرپور انداز میں کر چکے ہیں۔ ہم نے کون کون سے قدرتی مناظر ہیں، شاعر نے ہم نے کن موسموں کا ذکر کیا، 5 پھلوں اور سبزیوں کے نام لکھیے، سب کو کس نے پیدا کیا اور ہمیں سب کچھ کس نے دیا۔ یہ ہوم ورک، یہ گھر کا کام آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ سبق حمد کے جو سوال جواب تھے ان کی آپ کی ایک دفعہ دہرائی ہو جائے اور انہیں آپ دوبارہ سے بھرپور انداز میں خوشخط لکھائی میں ان سوالوں کو دوبارہ سے یہاں لکھ لیجئے تاکہ آپ کو مزید ذہن نشین ہو جائے۔ جی بیٹا، کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھول لیجئے۔ اس پہ موجود ہے سبق نمبر 2، نظم نعت۔ آئیے نعت کے تدریسی مقاصد کو جانتے ہیں۔ نعت کا تعارف کروانا، یعنی کہ میں آپ لوگوں سے نعت کا تعارف کرواؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آپ بچوں کو آگاہ کیا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی ان کی خوبیوں سے آپ کو متعارف کروایا جائے گا۔ آئیے نعت کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم نظم کی بلند خوانی کریں گے۔ میں آپ کے لیے روانی کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کروں گی اور آپ اسے غور سے سنیں گے، میرے ساتھ ساتھ آپ دہراتے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی نظم کی بہترین بلند خوانی کر سکیں گے تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ تو آئیے نظم نعت کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ ہیں۔ دیکھیے تینوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لگایا گیا ہے، مگر نظم ہے اور ہمیں روانی کے ساتھ اشعار کو پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 3 دفعہ صاد لگے ہوئے ہیں، چونکہ نبی کے اوپر صاد ہمیشہ لگا ہوتا ہے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ احمد ان کا نام تھا اور مصطفیٰ بھی ان کا نام تھا، تو اس لیے تینوں کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لگایا گیا ہے، مگر روانی متاثر ہوتی ہے، اس لیے ہم ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر روانی سے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں۔ خدا کی اطاعت ہے ان کی اطاعت، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے۔ انہی سے ملی دین و ایمان کی دولت، انہی پر دل و جان سے ہم فدا ہیں۔ وہی بے کس و بے نواؤں کے والی، غریب و یتیموں کا وہ آسرا ہیں۔ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہیں وہی مدعا ہیں۔
جی پیارے بچوں، ایک دفعہ میں آپ کے لیے نظم نعت کی بلند خوانی دوبارہ سے کر رہی ہوں، غور سے سنیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں، خدا کی اطاعت ہے ان کی اطاعت، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے۔ انہی سے ملی دین و ایمان کی دولت، انہی پر دل و جان سے ہم فدا ہیں۔ وہی بے کس و بے نواؤں کے والی، غریب و یتیموں کا وہ آسرا ہے۔ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہے وہی مدعا ہے۔ نظم نعت کے شاعر کا نام دیکھ لیجئے، قیوم نظر۔ جی بیٹا، نظم نعت کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے بھی بہتر بلند خوانی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 5 پہ، کتاب صفحہ نمبر 5، یہاں سے آپ کی مشق شروع ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 2 پہ آ جائیے۔ ورک بک میں آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کن سوالوں کے جواب آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ کتاب سوال نمبر 2، صفحہ نمبر 5 آ جائیے۔ دیکھیے سوال میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1، انہی سے ملی دین و ایمان کی دولت، دنیا کی دولت، علم کی دولت، زمین کی دولت۔ اب آپ یہاں دیکھ لیجیے، شعر میں موجود ہے انہی سے ملی دین و ایمان کی دولت، تو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے، دین و ایمان کی دولت کے اوپر درست کا نشان لگا دینا ہے۔ سرگرمی بہت آسان ہے اور آپ بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ خدا کی اطاعت ہے، آپ کو پھر شعر دیکھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسرا ہیں، اب یہاں آپ کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے بعد صحیح جواب پر آپ کو درست کا نشان لگانا ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 6 پہ چلتے ہیں۔ اس سرگرمی کو آپ مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ آ جائیں گے سرگرمی نمبر 3 پر۔ سرگرمی نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت ہی آسان ہے اور اس سے پہلے آپ کئی دفعہ اسے مکمل کر چکے ہیں۔ نظم کے مطابق مصرعے مکمل کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نظم کو یاد کروانے، یعنی نظم نعت کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے مصرعوں کو بار بار پڑھیے، وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے اور یاد کیے ہوئے مصرعوں کے ذریعے آپ یہاں دی گئی خالی جگہوں کو آرام سے مکمل کر سکتے ہیں۔ نظم کے مصرعوں کو پڑھتے جائیے اور یہاں پر جو الفاظ موجود نہیں ہیں ان الفاظ کو یہاں لکھ دیجیے، تو یہ خالی جگہیں آپ کی پر ہو جائیں گی اور اس سے کیا ہوگا، نظم نعت کے مصرعے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے سرگرمی نمبر 6 پہ۔ درج ذیل الفاظ کے الٹ یا متضاد الفاظ لکھیں۔ الفاظ ہیں اطاعت، ایمان، بے کسوں اور غریبوں۔ بہت آسان الفاظ ہیں، آپ کو ان کے الٹ الفاظ کیا سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ سوچئے اور مجھے بتائیے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ آپ مجھے وائس نوٹس کے ذریعے ان الفاظ کے متضاد بتائیں گے، پھر جو مناسب ترین الفاظ ہوں گے وہ ہم ان کے سامنے لکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی نوٹ بک پر کتاب پر اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔